السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم احياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 87 سے لے کر انشاءاللہ 93 تک۔ لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو نہ تم حرام کرو، طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ وہ جو حلال کی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وکلو اور کھاؤ، مما اس چیز سے، رزقکم اللہ جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، واتقوا اللہ الذی اور ڈرو اللہ سے، اللہ کی وہ ذات، انتم بہی مؤمنون تم اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ، یا نہیں پکڑے گا تم کو اللہ تعالیٰ، باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں کے ساتھ، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا، بما عقدتم الایمان جو تم نے مضبوط گرہ باندھی ہو قسموں کی، فکفارتہ تو اس کا کفارہ، اطعام عشرۃ مساکین کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، من اوسطی درمیانے درجے کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا کپڑا پہنانا ہے ان کو، او تحریر رقبۃ یا ایک گردن کا آزاد کروانا ہے، فمن لم یجد پس جو کوئی نہ پائے، فصیام پس وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دن کے، ذالک کفارۃ ایمانکم یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسمیں کھاؤ، واحفظوا ایمانکم پس تم حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر سوائے اس کے شراب، والمیسر
والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت آستانے، والازلام اور پانسے اور تیر، رجسن گندگی ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فجتنبوہ پس بچو اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما سوائے اس کے، یرید الشیطان چاہتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم یہ کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان، عداوت والبغضاء بغض، فی الخمر والمیسر شراب اور جوے میں، ویصدکم اور وہ بند روک دے تم کو، عن ذکر اللہ اللہ کی ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون کیا تم ہو باز آنے والے یا رکنے والے، وَأَطِیعُوا اللہ اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی، وَاحْذَرُوا اور نافرمانی سے بچو، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ پس اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما سوائے اس کے، علی رسولنا ہمارے رسول پر، بلاغ المبین پہنچا دینا ہے کھلم کھلا، لیس علی الذین نہیں ہے ان لوگوں پر، گناہ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں جو، تعیمو انہوں نے کھایا، اذا متقوا وآمنوا اور جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ جی تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ ينتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو نہ تم حرام کرو طیباتی پاک چیزیں ما احل اللہ لکم وہ جو حلال کر دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ پچھلی آیات میں ہم عیسائیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، نصارہ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان کی کہ وہ ایمان والوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور بتایا کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرنے والے اور اس کے احکامات کو جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ تو اب ان آیات میں اہل ایمان کو نصارہ کی طرح رہبانیت اختیار کرنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے، اور کہا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ۔ یعنی نصارہ نے جب رہبانیت اختیار کی تو انہوں نے بالکل وہ جنگلوں میں نکل گئے، انہوں نے دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی لذتوں سے جو تھا وہ فائدہ بالکل نہ اٹھایا، اور وہ بالکل دنیا سے بیگانے ہو گئے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، گوشت کھانے سے شہوت میں زیادتی کی بنا پر میری توجہ جو ہے وہ عورتوں کی طرف ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی کہ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو نہ تم حرام جانو یا نہ تم حرام کرو، حرامیم اس کا روٹ ہوگا طیباتی طیبہ ما احل اللہ لکم وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر میں یہ بات جو ہے وہ شامل ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ قرب چاہتا ہے، کہ کوئی ایسے طریقے ہوں جس سے اس کو اپنے رب کا جو ہے وہ قرب حاصل ہو۔ تو اس غرض کے لیے لوگوں نے مختلف دوروں میں مختلف طریقے جو تھے وہ اپنائے، اور ان میں سے ایک طریقہ جیسے کہ نصارہ نے اپنایا تھا کہ انہوں نے پاکیزہ اور حلال چیزوں کو جو تھا وہ ترک کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا یہی راستہ جو تھا وہ اختیار کیا، جس کو رہبانیت کے نام سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے جو راہب ہوتے ہیں یا جو ان کی رہبانیت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی کسی چیز سے بھی لذت افروز نہیں ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا کہ میرا قرب جو ہے وہ راہ اعتدال، یعنی میری حلال کردہ اشیاء کو، حلال اور حرام چیزوں کو حرام جاننے کے ترک سے نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔
لہٰذا تمہیں میری حلال کردہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے اوپر جو ہے وہ حرام نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر ہمیں پرسکون زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے، کیونکہ حلال کردہ اشیاء جب انسان اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ اور پریشانی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں، اور جبکہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ انسان کے جسم اور روح کو صحت مند اور توانا دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اہل ایمان کو حلال کردہ تمام اشیاء سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی اور رہبانیت اختیار کرنے سے ان کو منع کیا گیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے جو ہے وہ بے رغبتی اختیار کی ہے، یعنی بالکل عورتوں کی طرف وہ دھیان نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا، بلا کر فرمایا، اے عثمان انی لم عمر بالرہبانیتی، مجھے رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ اعتدال کی راہ جو ہے وہ اختیار کر لینا پتہ چلتا ہے کتنی اہم بات ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ اعتدال ہو۔ تو انہوں نے جب عورتوں سے بالکل بے رغبت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ مجھے رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی امت کو ہر کام کر کے دکھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے کہ امہات المومنین کے پاس جو ہیں، حضرت انس بیان کرتے ہیں، امہات المومنین کے پاس کچھ لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں عبادت کے متعلق انہوں نے سوال کیا، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو جواب دیا کہ وہ ان کی عبادت کا حال جو تھا وہ سارا بتایا، تو ایک شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر ہی نماز پڑھتا رہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے، اپنی بیویوں سے نکاح بھی کرتے تھے، اور دنیا کی ہر آسائش جو ان کو مہیا تھی وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے کی حالت میں رہوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں، یعنی تم نے یہ اتنی مطلب کہ باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں کہ ہم بالکل دنیا سے کٹ ہو جائیں گے اور ہمیشہ عبادت ہی کرتے رہیں گے اور روزے ہی رکھتے رہیں گے، تو خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام اور حلال کی ہیں، کیا وہ کسی اور کے بھی اختیار یا بس میں ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر لے اور کسی کو اپنے لیے حلال کر لے؟ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، یعنی انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنے اوپر حلال کر لے اور کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لے، کیونکہ جو یعنی اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کر لینا اور حرام کو حلال کر لینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جو کہ اہل ایمان کے لائق نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو اور جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو، نہ کسی عالم کے کہنے سے کوئی چیز حلال ہو جاتی ہے اور نہ کسی عالم کے بتانے سے کوئی چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ تمام چیزیں انسان کے لیے جو ہیں وہ حلال کی گئی ہیں، سوائے ان کے جن کی حرمت اللہ رب العزت نے بتا دی ہے، اور لہٰذا کوئی انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی حلال اور حرام کرے گا تو گویا کہ اس نے دین میں جو ہے وہ زیادتی اور تجاوز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حلال کی گئی ہیں
ان کو عقیدتاً یا عملاً حرام سمجھنا، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس لیے بھی نکاح نہیں کرتے کیونکہ نکاح جو ہے وہ حلال ہے اور لوگ جو ہیں اس کو اپنے اوپر جو ہیں وہ برڈن سمجھتے ہوئے اس کو حرام کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے کیونکہ ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ عبادت میں جو ہیں وہ رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ نہیں، بلکہ نکاح کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل جو ہوتی ہے انسان کی وہ نکاح سے ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھی چیزیں نہیں کھاتے، طاقت والی چیزیں نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے اس کو تقویت نہیں ملتی، کیونکہ انسان جتنا اللہ کے لیے کھاتا ہے، جتنی غذا اس کے پیٹ میں جانی ہے، وہ اگر اس سے کم کھاتا ہے یا بالکل ہی نہیں کھاتا تو اس سے روح کو تقویت نہیں ملتی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنی دیر کھانا پینا ہم کریں گے اتنی دیر میں ہم اللہ کا ذکر اور بھی زیادہ کر سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جسم کمزور ہوگا تو انسان عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی فضول خرچ ہے اس کے اپوزٹ اور اپنی ذات پر وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا جو ہے وہ دوسروں کے حقوق ظاہرہ کھائے گا، اور فضول خرچی جو ہے وہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور پھر انسان کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کھانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی جسمانی امراض جو ہیں ان کو لگ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح حرام ذرائع سے کمانا جو ہے وہ بھی ظاہر ہے غلط ہے، جو بھی چیز وہ کھائے گا جو جسم کو دے گا وہ بھی حرام ہی ہوگی، تو لہٰذا یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ غلط ہیں، جیسے کوئی چوری کر کے مال لیتا ہے یا کوئی ڈاکہ ڈال کے یا کوئی خیانت کر کے یا دیگر ناجائز ذرائع سے مال جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، نہ تم زیادتی کرو، کھانے پینے میں کسی چیز میں بھی زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی اس میں فضول خرچ انسان بھی آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ناجائز ذرائع سے جو ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اوپر ہی خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی زیادتی کے زمرے میں آ جاتے ہیں جو کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں بھی نہیں کھاتے اور اپنے آپ کو زیادہ تقوی کے لیے جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں، تو یہ بھی حد سے بڑھ جانے والی بات ہے، اور حد سے بڑھ جانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا، کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس چیز سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، حلالًا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں کھانے کا حکم دے رہے ہیں کہ تم کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، کیونکہ انسانی جسم کے ساتھ اس کی روح کی بھی حفاظت جو ہے وہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم جو ہے وہ صرف دیا ہے، اور پاکیزہ رزق کھانے کا جو ہے وہ یہاں پر حکم دیا ہے۔ رزق کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں، رزق کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک رزق حلال، یہ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہو، وہ رزق حلال ہے۔ اور رزق حرام دوسری قسم جو ہے رزق کی، وہ رزق حرام ہے، ناجائز طریقوں سے حاصل ہونے والا مال رزق حرام کہلاتا ہے۔ تو رزق حلال کے حصول کے لیے اگر انسان محنت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو جبکہ رزق حرام انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، تو اس لیے انسان کو اگر رزق حلال کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی اس کی عبادت لکھی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ رزق حلال کے لیے نکلنا گھر سے وہ بھی ایک عبادت کہلاتی ہے، اگر وہ دوسری عبادت کا پابند ہے تو پھر اس کا رزق کمانا، بچوں کے لیے سارا دن محنت کرنا، وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کیے بغیر انسان جو ہے وہ امر بالمعروف کا حکم دے نہیں سکتا، اور جو کہ اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک نہیں سکتا۔ جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو ہر وقت، کیونکہ یہی چیز جو ہے انسان کے اندر ڈر جو ہے وہ اللہ کا تقوی پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، پھر اس کے کرنے کی اجازت ایک قوم نے اسے کرنا ناپسند کیا، یعنی ایک قوم کہنے لگی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو تھا وہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جس کام کو میں کرنے کو کہتا ہوں وہ اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ان سے زیادہ علم رکھنے والا اور ان سے زیادہ ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ یعنی انسان اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ہم اس کے برخلاف کریں تو ہماری نافرمانی میں وہ کام جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو احکام شریعہ کی پابندی کرنی، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور شیطان کی نافرمانی کرنا جو ہے یہی فرما برداری کہلاتا ہے، کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو اور شیطان کا نافرمان ہو۔ شیطان تو انسان کا نفس اپنا ہی ہے، اسے کئی غلط کام کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے شیطان کا کہنا مان کر جو ہے اس کی فرما برداری کر لیتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ تو جو انسان کی دنیاوی اور اخروی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوگی انسان اپنے نفس کا کہنا مانے گا، شیطان کا کہنا مانے گا، تو پھر نہ تو اسے دنیا میں کوئی سکون حاصل ہوگا اور نہ ہی آخرت اس کی اچھی ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اہل ایمان کو اللہ کے احکامات پر جو ہے جتنی بھی کوشش ہو اتنی ہی زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ چیزیں سکھاؤں جن کا تم علم نہیں رکھتے، اور ان کا علم مجھے آج ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو حلال مال عطا کیا ہے، میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن ان کے پاس شیاطین آ کر انہیں دین سے گمراہ کرتے ہیں، یعنی میری حلال کردہ اشیاء کو حرام بنانے اور میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے اللہ رب العزت کی ذات سے ہر وقت ڈرتے ہوئے ہمیشہ رزق حلال ہی تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہی انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتی ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں حرام طریقے سے یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چل کر اللہ کا مقرب بن جاؤں تو وہ کبھی بن نہیں سکتا۔ تو یہ تھا سارا رزق حلال کے بارے میں جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق حلال جو ہے وہ دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے منہ نہ موڑو بلکہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرو، اور اس کا صحیح استعمال کر کے اس کے مقرب تم بن سکتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کا مقرب بننے کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آگے تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تم کو، باللغو فی ایمانکم، تمہاری بےہودہ قسموں میں۔ یعنی پیچھے ہم پڑھ رہے تھے کہ ایمان والے جو ہیں وہ حلال کی ہوئی اشیاء جو ہیں وہ استعمال کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں، اور اگر کوئی قسم اٹھا کر ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو پھر یہاں پر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس کا کفارہ ادا کر کے اس نعمت کو استعمال کر سکتا ہے۔ لا یؤاخذکم، نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تم کو، حمزہ خوازہ اس کا روٹ ہے، باللغوی،
با لام غین واو اس کا روٹ ہے لغو کا، لغو. لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تم کو باللغوی تمہاری بیہودہ قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ پکڑتا ہے تم کو بما عقدتم الایمان وہ جو تم نے گرہ باندھی اپنی قسموں کی، یعنی جو تم ڈوب کر یعنی قسم کھاتے ہو. عقدتم کا معنی ہوتا ہے مضبوط قسم کھا لینا. عین قاف دال اس کا روٹ ہے عقد. عقد یعنی اہل عرب جو تھے ان کے ہاں یہ رواج تھا پہلے، عام لوگوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، محض تقیہ کلام ان کا جو ہے وہ قسم بن جاتا ہے. اور پھر جو عرب تھے وہ اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بھی قسمیں بہت کھاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایسی قسموں کو لغو کہا ہے. وہ قسم جو دل کے ارادے سے مستقبل میں کسی کام کرنے پر اٹھائی جائے یا پھر انسان قصدن جھوٹی قسم اٹھائے، تو اس لحاظ سے قسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 یمین لغو، یعنی یمین لغو قسم کیا ہے؟ وہ قسم جو انسان کسی ارادے اور قصد کے بغیر اٹھائے، یعنی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور کوئی دل میں خیال بھی نہیں تھا لیکن اس نے وہ قسم اٹھائی. جیسے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بطور تقیہ کلام اپنے گھر میں کلا واللہ باللہ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ کہہ لیتا ہے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں. یعنی اس کی عادت ہے ہر بات میں. یہ جو عربی لوگ ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ اس بات کا استعمال کرتے ہیں، واللہ واللہ ہر بات میں، یا باللہ یہ لفظ جو ہیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو ایسی قسم پر جو ہے وہ مواخذہ نہیں اور اس پر کفارہ نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت اس کی پکڑ نہیں کریں گے کہ وہ اس طرح کی قسمیں اگر اٹھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ نہیں ہوگا. اور یمین منقعدہ یعنی وہ قسم جو انسان ارادے کے ساتھ کھائے کہ میں نیکسٹ ٹائم جو ہے یا مستقبل میں ایسا کام نہیں کروں گا، اور پھر ایسی قسم کا پورا کرنا جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر وہ توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا. عدم ادائیگی کی صورت میں انسان اللہ کے پاس جو ہے وہ قابل مواخذہ ہوگا. اگر وہ قسم کا کفارہ نہیں ادا کرے گا اور کام کر لے گا تو پھر اس کی اللہ کے پاس اس کی جواب دہی لازمی ہوگی. تو یمین غموس جو ہے نمبر 3 پہ آتی ہے. یمین غموس پہلی ہے یمین لغو، پھر دوسری ہے یمین منقعدہ اور تیسری ہے یمین غموس. آپ اپنے نوٹ لیتے جائیں، اس پہ لکھتے جائیں. تیسری قسم جو ہے یعنی قصدن ارادے کے ساتھ جھوٹی قسم کھا لینا، یہ یمین غموس کہلاتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. یعنی کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی اور کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا ہے. یعنی کبیرہ گناہوں میں سے کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کر دینا ناحق اور جھوٹی قسم اٹھانا. یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6675. تو عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر اس نے عرض کی کہ پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا. اور پھر اس نے عرض کی اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا جھوٹی قسم کھانا. جھوٹی قسم جو ہے وہ کھا لینا. اور جھوٹی قسم سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ کیسی جھوٹی قسم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا جس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال جو ہے وہ اڑایا جائے حالانکہ وہ اس میں جھوٹا ہو. یعنی اسے پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن وہ جھوٹ قسم کھا کے کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ بٹور رہا ہے، تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. یہی اصل میں جھوٹی قسم ہے.
اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسے کہ ہم کبھی کہتے ہیں ہمارے بچوں کے سر کی قسم، کبھی شوہر کی قسم اٹھا لیتے ہیں، کبھی ہم رزق کی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ رزق میرے سامنے پڑا ہے، اس کی قسم۔ تو اللہ کے انعام کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جو ہے وہ بھی شرک ہے، جیسے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات یا چیز کی قسم اٹھائی، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ تو یہ دیکھیں یہ چیز ہمارے معاشرے میں کتنی پائی جاتی ہے، کبھی ہم اپنے بڑوں کی قسم اٹھا لیتے ہیں، کبھی والدین کی قسم اٹھا لیتے ہیں، کبھی ہم اپنے بچوں کے سر کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں ہمیں جو ہیں وہ ابھی تک ریلائز نہیں ہوئی کہ ہم نے قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی ہے۔ اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اگلے بندے کو یقین دہانی کرانے کے لیے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اور اگر کسی کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے ہم قسم اٹھائیں تو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر فاروق سے ہوئی۔ عمر فاروق نے اپنے باپ کی قسم اٹھائی کہ قسم میرے باپ کی۔ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت۔ خبردار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے باپوں کے نام کی قسم اٹھانے سے منع کیا ہے۔ جو شخص قسم اٹھائے وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائے یا وہ خاموش رہے۔ اگر اسے قسم اٹھانی ضروری ہے تو پھر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا سکتا ہے اور کسی نام کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بت کے نام کی قسم اٹھائی، یعنی کوئی اپنے بتوں کے نام کی، مشرکین جو تھے وہ بھی قسمیں کھایا کرتے تھے، تو وہ کیا کہے؟ اگر وہ مسلمان ہے اور اس کے دل میں کوئی رائی برابر ایمان ہے تو وہ کہے لا الہ الا اللہ۔ اور جس شخص نے اپنے ساتھی کو کہا میں تیرے ساتھ جوا کھیلوں، تو وہ بھی صدقہ کرے۔ یعنی یہ قسم اتنی یہ بات اتنی بڑی ہے، اتنی ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ صدقہ کرے اور اپنے آپ کو اس سے خلاص کروائے۔ اور اب بس سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم قرآن مجید کی بھی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ قرآن کی قسم، تو قرآن کی قسم جو ہے وہ اٹھائی جا سکتی ہے، قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اس طرح اس کے کلام اور صفات کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے۔ اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کفارہ جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور جب انسان قسم اٹھاتے وقت یا کوئی وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، یعنی اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کہنے سے کتنے فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا انشاءاللہ کہنے سے جو ہے وہ ایک تو انسان کا وعدہ پورا بھی ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں پورا ہوتا تو اس پر کفارہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین فقال انشاء اللہ لم یحنس، جس نے قسم اٹھاتے وقت انشاء اللہ کہہ دیا، اس پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہوگا، اس پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کے اتنے فائدے جو ہیں وہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں ہر بات میں جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ فَكَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، پس اس قسم کا کفارہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسطی، اوسط درجے کا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، تا عین میم اس کا روٹ ہوگا، اپنے گھر والوں کو۔ یعنی جس نے کسی نے قسم کھائی اور دل کے ارادے سے کھائی، کیونکہ دل کی بات تو اللہ کے سوا جو ہے وہ اور کوئی بھی نہیں جانتا، اور انسان خود جانتا ہے کہ اس نے کس ارادے سے جو ہے وہ قسم اٹھائی ہے۔ اس نے اللہ کی قسم کھائی اور اس کا دل جو تھا وہ اس بات پر یعنی وہ تھا، ارادہ کے ساتھ تھا کہ میں یہ کام دوبارہ کبھی بھی نہیں کروں گا،
اور اگر اسے وہ کام کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو پھر وہ کیا کرے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر سکتا ہے۔ فکفارتہ، پس اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسطی، درمیانے درجے کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا ان کو پہناوا دینا ہے، او تحریر رقبتن، کسوتہم کا روٹ ہوگا کاف سین واو، او تحریر رقبتن، یا ایک گردن کا آزاد کروانا ہے، کیونکہ موجودہ دور میں جو ہے وہ غلامی، یعنی غلام تو ختم ہو چکے ہیں، تو اب قیدیوں کی طرف سے جرمانہ یا دیت ادا کرنے سے انہیں رہائی جو ہے وہ دلائی جا سکتی ہے۔ اب قسم کا کفارہ جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یعنی اس درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو عام کھانا کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو جس طرح کہ تم خود پہنتے ہو، یا ایک گردن کو آزاد کروا دو۔ یہ 3 آپشن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم توڑنے کے لیے ہمیں ملے ہیں۔ اگر انسان اپنی قسم کو دیکھتا ہے کہ میری قسم کا نقصان زیادہ ہے کہ میں اس کو توڑ دوں، اور اچھا کام جو ہے، یعنی کوئی ایسا اچھا کام جس پر اس نے قسم اٹھا لی اور دل کے ارادے سے کھا لی لیکن کرنے میں زیادہ بھلائی ہے، تو اپنی قسم کا کفارہ دے کر قسم کو توڑ دے۔ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دینا، اور ایک گردن کا آزاد کروا دینا۔ غلام تو اب رہے نہیں، تو اب قیدیوں کی طرف سے، یعنی کوئی جیل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو جو ہے اس کی رہائی کے لیے جتنے بھی پیسے لگتے ہیں وہ ادا کر دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو کوئی یہ نہ پائے، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ وہ کسی کی گردن کو آزاد کر سکتا ہے، یہ تینوں کام اس کے لیے کرنے مشکل ہیں، تو پھر ایک اور آپشن اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو کوئی نہ پائے، فَصِيَامُ 3 ایام، پس وہ روزے رکھ لے 3 دن کے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں اٹھا لیتے ہو، یا جب تم قسمیں کھا لیتے ہو۔ یعنی قسم، ہم کہتے ہیں نا ہم نے قسم کھائی یا اصل میں قسم اٹھانا ہوتا ہے، کھانا نہیں ہوتا۔ تو جب تم قسم اٹھا لیتے ہو تو تم اپنا کفارہ جو ہے وہ 3 روزے رکھ کر بھی اپنی قسم کا کفارہ دے سکتے ہو۔ تو 3 روزے رکھنے جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور مسلسل رکھنے ہیں، یعنی لگاتار، یہ نہیں کہ 1 مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا، دوسرے میں دوسرا رکھ لیا، اور تیسرے میں تیسرا نہیں، 3 دن کے لگاتار روزے رکھ کر قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو سکتا ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، حافظہ اس کا روٹ ہوگا کہ اپنی قسموں کی تم حفاظت کرو، یعنی ایسے ہی نہ منہ سے نکال دیا کرو بے سوچے سمجھے، نہیں، بلکہ اپنی قسموں کو جب تم اٹھاتے ہو قسمیں تو ان کی حفاظت کرو، بلکہ دیکھ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قسم اٹھایا کرو۔ جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غصے کی حالت میں تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اونٹ جو تھے وہ طلب کیے، یعنی سفر ہم نے کرنا تھا، تو ہم نے کچھ اونٹ مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھاتے ہوئے اونٹ دینے سے انکار کر دیا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم اونٹ نہیں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میری ہر قسم ایسی ہوگی کہ قسم اٹھانے کے بعد اگر میں نے کوئی بات اس سے بہتر پاؤں تو میں فوراً قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ بہتر کام کروں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اگر اس سے بہتری نظر آتی ہوئی ہو تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے کر بہتر کام جو ہے وہ کر لوں گا، اور اپنی قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا کروں گا۔ اب یہ نہیں کہ وہ پیغمبر تھے، اگر نہ بھی قسم کا کفارہ دیں تو خیر ہے، نہیں، ہر انسان کے لیے اللہ کے سارے قانون ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں یا کوئی عام شخص ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں،
تاکہ ہم اللہ کا شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہماری اپنی زبانیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، اور کبھی ہم چھوٹی چیز کے لیے بھی اتنی بڑی بڑی قسمیں جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، اور جن کا اٹھانا جو ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ان چیزوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے ایسی چیزوں پر قسمیں نہیں کھائیں گے۔ اور کسی کو اگر ہم نے مطمئن کرنا ہے اور واقعی وہ ہمارے خلاف ہے اور کسی چیز سے مطمئن نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ کی قسم کھا کر اس کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، سوائے اس کے شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور آستانے، والازلام اور تیر، رجز من عمل الشیطان، ناپاک ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبوہ، پس بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پچھلی آیت میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قسموں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور یہاں پر وہ چیزیں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جن کے کرنے سے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا سبب جو ہیں وہ بنتی ہیں، اور وہ چار چیزیں جو ہیں یہاں اس آیت میں جو ہیں وہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں۔ نمبر ایک، شراب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نمبر دو، جوا کھیلنا، یعنی جوا جو کھیلا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم دور حاضر میں جو ہے وہ لاٹری کا نام دیتے ہیں۔ آستانے یا بت اور فال کے تیر، پہلے لوگوں کے آستانے ہوتے تھے، اور وہ بتوں کے آستانوں پر جو تھے وہ چیزیں جا کر نظر و نیاز دیا کرتے تھے، اور تیر، فال کے جو فال نکالنا، یعنی وہ فال کے تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے اور یہ کام میرے لیے ٹھیک نہیں، تو وہ تیر کو گھماتے تھے، جب وہ کسی ایرو پہ آ کے رکتا تھا تو جو کام اس پہ لکھا ہوتا تھا وہی وہ کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یعنی دور حاضر میں جیسے نجومی جو ہیں، یا اپنی قسمت کو آزمانا کسی بھی طریقے کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جائز نہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنے کی جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، سوائے اس کے شراب، والمیسر، خمر، خا میم را اس کا روٹ ہوگا، میسر یا سین را، والانصاب، نون صاد با، والازلام، زا لام میم اس کا روٹ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کتنا کرم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ میرے بندو خود ہی اپنی ہدایت کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرتے پھرو، لیکن نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء جو ہیں وہ مبعوث فرمائے ہیں، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ سب سے پہلے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنا جو ہے وہ پیغمبروں کی اصل ڈیوٹی ہوتی ہے، کہ وہ صرف اپنے رب کی پہچان کرواتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کون سی ذات ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اصل خالق اور مالک کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اور سارے پیغمبروں نے اسی بات پر جو تھا وہ زور دیا، تاکہ ہم پہلے اپنے حقیقی معبود کو پہچانیں۔ اور جب اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے انہوں نے اپنی پسند اور ناپسند کا سلسلہ ختم کر دیا، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر شراب، جوا، بت پرستی، تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرنا اس وقت لوگوں کی زندگی کی علامت بن چکا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، اور اب بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ جیسے لوگ جو ہیں وہ شراب، اب تو مسلمان بھی جو ہیں وہ اس چیز کو، اس کی کیئر نہیں کرتے، اور بالکل جو ہیں وہ اس کو کسی اور چیز کا نام دے کر جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، وائن پی لیتے ہیں، اور وہ ڈاکٹروں پر بلیم کرتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو حرام ہی قرار دیا ہے۔ اور جب وہ شراب نوشی کی، جو پہلے لوگ تھے، جب وہ شراب نوشی کی مجالس جو تھے وہ برپا کرتے تھے،
تو ان مجالس میں بیٹھ کر وہ اپنے آباء و اجداد اور قبائل کی جو تھی وہ تعریف کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اشعار پڑھتے، اور ان مجالس میں بتوں کے نام کے جانور جو تھے وہ ذبح کیے جاتے، جوا کھیلا جاتا، فال کے تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کی جاتی۔ تو اسلام نے آ کر ان تمام چیزوں کو بتدریج ایک ہی دفعہ نہیں حرام کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، تاکہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ پرسکون اور پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ امن جو ہے وہ پروان چڑھے۔ تو شراب کی حرمت جو تھی وہ ایک ہی دفعہ نہیں ہو گئی تھی، بلکہ اس کے لیے بھی مختلف قسم کے مرحلے جو تھے وہ آئے تھے، کیونکہ پہلے شراب جو تھی وہ لوگوں کی زندگی کا ایک حصہ جو تھی وہ بن چکی تھی، کیونکہ لوگ جو تھے زمانہ جاہلیت میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی نبی نہیں بنے تھے، تو اس وقت مکے میں شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی، لوگ انگوروں سے اور کھجوروں سے جو تھے وہ یہ شراب وغیرہ بنایا کرتے تھے، اور اب بھی یہ ان چیزوں سے ہی بنتی ہے، کیونکہ مکے میں یا تو کھجوریں تھیں یا انگور تھے، اس کے علاوہ زیادہ پھل جو تھے وہ نہیں پائے جاتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو 4 مرحلوں میں جو ہے وہ حرام قرار دیا، یعنی ایک مرحلے میں، ایک سٹیپ میں اس کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے 4 اور یا 5 سٹیپ جو تھے وہ بنے، اور پھر مختلف ادوار میں آ کر یہ بالکل حرام ہو گئی۔ تو نشہ آور چیزوں کو پاکیزہ رزق کے مقابلے میں بیان کر کے مسلمانوں کو یہ چیز سمجھائی گئی کہ نشہ آور اشیاء جو ہیں وہ پاکیزہ رزق 2 متضاد اور مختلف چیزیں ہیں، جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یعنی ان کی افادیت پہلے سمجھائی گئی کہ نشہ آور چیزیں اور جو حرام چیزیں ہیں اور جو پاکیزہ رزق ہے، اس کے فائدے اور نقصان بتا کر بتایا گیا کہ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں باہمی تعلق کوئی نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اہل اسلام کو اہل اسلام کے دینی وجد کو متحرک کر کے انہیں بتایا گیا کہ جب کسی چیز کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہو، تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے، یعنی فائدہ تھوڑا اور نقصان زیادہ۔ کبھی بھی عقل مند انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا کہ وہ تھوڑی سی چیز سے جو ہے وہ زیادہ نقصان، تھوڑا فائدہ لے کر زیادہ نقصان حاصل کرے۔ تو اگرچہ شراب اور جوا لوگوں کے فائدے کا باعث بنتے تھے، لیکن ان کے گناہ کو ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ ان کے فائدے سے ان کا گناہ جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو پہلے لوگ جو تھے وہ عام طور پر شراب نوشی جو کرتے تھے وہ نماز کے اوقات میں ہوا کرتی تھی، تو پھر اللہ رب العزت نے قانون جاری کر دیا کہ جو کوئی نشے کی حالت میں ہے، جس نے شراب پی ہوئی ہے، وہ نماز کے قریب بھی نہ جائے، اور شراب نوشی کے تسلسل کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے انسانوں کو اس کے نقصانات سمجھا کر جو ہے پھر اس سے ان کو ختم کیا گیا۔ شراب کو شیطانی عمل اور پلید چیز قرار دے کر لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی، اور جب لوگ ذہنی طور پر شراب سے متنفر ہو گئے تو پھر مکمل طور پر شراب کو جو تھا وہ حرام کر دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شراب ہے کیا چیز اصل میں۔ شراب جو ہے، الخمر اسم لکل ما خامر العقل وغلبہ، عقل پر غلبہ آنے اور اس کو ڈھانپ لینے والی ہر چیز جو ہے وہ خمر کہلاتی ہے۔ یعنی خمر کیا ہوتی ہے؟ جو کسی چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی سے عورت کا خمار بھی ہے، یعنی اوڑھنی جو عورت اپنے اوپر لیتی ہے وہ بھی اس کے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو جیسے کہ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں، والخمر ما خامر العقل، عقل کو ڈھانپ لینے والی یعنی مفقود کرنے والی چیز جو ہے وہ خمر کہلاتی ہے، وہ خمر ہو گئی یعنی شراب ہے۔ تو کیونکہ شراب پینے سے انسان کی عقل جو ہے وہ ڈھانپی جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی حالت جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی۔ تو شراب کی تجارت بھی لوگ کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کے دور میں بھی جو ہے وہ تجارت ہوتی ہے شراب کی۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے سٹوروں پر شراب رکھتے ہیں، لاٹریاں رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بغیر جو ہیں وہ سٹور نہیں چلتے۔ تو اس کے بارے میں صحابہ اکرام نے کیسا حکم جو تھا وہ مانا، جو کہ آج ہم اس چیز پر اللہ پر توکل نہیں، ہمارا ان چیزوں پر جو ہے وہ توکل زیادہ ہو گیا ہے۔
جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ شراب کی حرمت سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے پاس شراب ہے وہ اسے فروخت کر دے، یعنی ابھی شراب کی تجارت جاری تھی اور اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے، ان قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے متعلق ایسا کوئی قطعی حکم نازل ہونے والا ہے کہ انسان نہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکے گا اور نہ ہی اس کی تجارت کر سکے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی قطعی حرمت جو تھی وہ نازل فرما دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جس کے پاس شراب ہے وہ اسے فروخت بھی نہیں کر سکتا، اس کی تجارت بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کو پی سکتا ہے۔ پس لوگوں نے شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں جو تھی وہ بہا دی۔ یہ نہیں کہا کہ اب ہم نے اتنا پیسہ لگا کر اتنا سٹاک کیا ہوا ہے، اب تو ہمیں ایک دفعہ تو بیچ لینے دیں، اس کے بعد نہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ اس کو اب اس کی تجارت، اس کی ٹریڈنگ جو ہے وہ اللہ نے حرام کر دی ہے، تو وہ فوراً ہی انہوں نے کیا کیا، نہ تو وہ پی سکتے تھے نہ اس کو ٹریڈ کر سکتے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں بہا دی۔ یہ تھی صحابہ اکرام کی فرما برداری۔ آج تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سب کو اپنا حال جو ہے وہ بخوبی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو فوراً چھوڑنے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ ہم تو اس کے لیے پہلے سوچ بچار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی سے مشورہ کریں گے، پھر کہتے ہیں اپنے شوہر سے پوچھیں گے، پھر کہتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں سے پوچھیں گے، پھر ہم یہ کام کریں گے۔ نہیں، صحابہ کرام جو تھے کیسے اللہ کا حکم نازل ہوتا تھا اور فوراً تکمیل کے لیے جو تھے وہ لبیک فوراً کہہ دیتے تھے۔ اصل ایمان یہ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر و شاربہا و ساقیہا و بائعہا و متابعہا و مبتاعہا و عاصرہا و مؤتصرہا و حملہا والمحمولۃ الیہ۔ اللہ نے جو ہے وہ شراب اللہ تعالیٰ نے شراب پر اور شراب کو پینے اور پلانے والے پر، اس کی خرید و فروخت کرنے اور اس کو تیار کرنے اور کروانے والے اور اس کو اٹھانے اور جس کے لیے اٹھائی جائے سب پر لعنت کی ہے۔ استغفر اللہ، یعنی وہ بندہ اللہ کی رحمت سے کروڑوں ہا دور ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہو ہی نہیں سکتی جو کہ یہ کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ یہاں پر گروسری سٹور بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بکتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم کون سا خود پیتے ہیں، یہ تو وہی پیتے ہیں جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ شراب کو پینے اور پلانے والے پر، جو کہ شراب پیتا ہے اور دوسروں کو پلاتا ہے، اس کو ہی خرید و فروخت کرتا ہے، اور اس کو تیار کرنے والے اور کروانے والے، اس کو جو اٹھا کر جو اس کو کیری بھی کر لاتا ہے نا، جو کہ جیسے آتی ہے ڈلیوری اور اس کو کیری کر کے لاتا ہے، اس پر بھی، اور جو ہے سب پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ استغفر اللہ، یعنی کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم سوچیں تو یہ بات بہت بڑی ہے، سب پر لعنت فرمائی ہے۔ تو شراب نوشی جو کرتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھی وہ حد قائم کی گئی تھی، جیسے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، یعنی جس نے شراب پی اس کو اللہ کے نبی نے جو تھے وہ کوڑے لگائے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 بار مارا، اور صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں بھی اسی طرح کیا، یعنی 2 چھڑیوں سے 40 بار مارا، یعنی 80 دفعہ اس کو مارا۔ اور اسی طرح جس نے شراب پی ہوئی تھی اس کو لایا گیا آپ کے پاس، کیونکہ شراب کی حرمت ہو چکی تھی بالکل، لیکن پھر بھی کسی نے نافرمانی کر کے پی لی تو اسے سزا جو تھی وہ اس پر دی گئی۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں بھی یہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو جو دیہاتوں میں رہنے والے بدو لوگ تھے وہ کثرت سے شراب نوشی جو تھے وہ کرنے لگے، یعنی شراب کا ان کے اندر جو تھا وہ چسکا تو لگا ہوا تھا، لیکن اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت صدیق اکبر بھی وفات پا گئے،
تو انہوں نے کثرت کے ساتھ جو تھی وہ شراب پینی شروع کر دی. تو آپ نے اس کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ 10 مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ حدود میں ہلکی ترین حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں، یعنی ان کو 80 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں، کیونکہ جو کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اس پر بھی 80 کوڑے جو ہیں اس کی حد جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے، اور شرابی کے لیے بھی 80 کوڑے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1706. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شرابی کو بطور حد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑے لگائے، اور حضرت علی نے ان کا شمار کیا، اور 40 مکمل ہونے کے بعد آپ نے رک جانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے شرابی کو حد جو تھی وہ 40 کوڑے، اور حضرت عمر فاروق کو نے 80 کوڑے لگائے، اور یہ سب سنت ہیں، لیکن مجھے 40 کوڑے جو ہیں وہ پسند ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1707. تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینے والے کو کم از کم 40 کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، تو تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم اس کے پینے سے باز آئے. پھر کیا ہے؟ جوا. شراب کے بعد والمیسر. میسر کا معنی ہوتا ہے جوا. جوے کی حرمت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دی کہ جوا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ بآسانی سے کسی کی مال کو لے لینا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، جس سے کیا ہے باہمی عداوت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں لاٹریاں جو ہیں وہ ملین ڈالروں کے حساب سے جو ہیں وہ نکلتی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کو لینے کی ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی لاٹری جو ہے وہ نکلے، لیکن نکلنی ایک ہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ حکومت کو خود لالچ ہوتا ہے کہ لوگوں کا پیسہ جو لیتی ہے اس میں سے اس کا اپنا حصہ بھی کافی سارا ہوتا ہے، اور وہ لیتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کی لاٹریاں جو ہیں وہ نکلتی ہیں. یعنی آدھا حکومت لے لیتی ہے اور آدھا اس بندے کو مل جاتا ہے جس کی لاٹری وغیرہ نکلتی ہے. تو لہٰذا یہ بھی حرام ہے. اور اس کے علاوہ کسی معاشرے میں جوا کھیلنے والے کسی بھی فرد کو جو ہے وہ معزز نہیں سمجھا جاتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواری کہتے ہیں کہ یہ جوا کھیلنے والا ہے. اور آج کے دور میں تو دیکھیں کئی نئی نئی قسمیں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، جن میں ہم سب ہی جو ہیں وہ کوئی قباحت نہیں سمجھتے، اور پھر حکومتوں کی سرپرستی جو ہے ان کو حاصل ہے، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے. اور یہ ساری قسمیں جو ہیں وہ جوئے کی ہیں، جیسے لاٹری ہے، انعامی بانڈز ہیں، یا بیمہ وغیرہ جو ہم کروا لیتے ہیں، بیمہ پالیسی جو لیتے ہیں ہم، یا جو بھی کوئی جو ہے لائف بیمہ لائف ہے جو بھی ہم کرواتے ہیں، وہ ساری اسی میں آ جاتی ہیں، اور وہ سب حرام ہیں. تو یہ جو ہم بیمہ وغیرہ کراتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام میں آتی ہیں، کیونکہ انسان تو مر جاتا ہے اور اس کا پیسہ جو ہے وہ پیچھے والوں کو جو ہے وہ مل جاتا ہے. یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنا بیمہ کروا کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں. جو ان کی زندگی میں اللہ رزق دے رہا ہے وہ بعد میں بھی وہی دینے والا ہے. والانصاب یعنی وہ پتھر جن کو مشرکین نے بیت اللہ کے ارد گرد جو تھا وہ نصب کر رکھا تھا، ان کے سامنے اپنے جانور ذبح کرتے اور ان پر خون چھڑکتے، اور گوشت بتوں کے نام پر جو تھے وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایسا کرنے سے جو تھا وہ منع کیا، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز دی جائے یا جو بھی جانور ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہے. جیسے کہ اللہ نے 4 چیزیں جو ہیں وہ مطلق طور پر حرام کی ہیں، ان میں خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ کھانا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو جس کو غیر اللہ کے نام سے دیا جاتا ہے وہ حرام ہے. ازلام جو ہے وہ ظلم کی جمع ہے. ظلم ایسے تیر کو کہتے ہیں جس کا پھالا نہ ہو. لوگ ایسے تیروں سے اپنی قسمت آزمائی کیا کرتے تھے، اور یہ کام بھی جو ہیں وہ شیطان کے ہیں. یعنی انسان اپنی قسمت کو نہ آزمائے اور اپنی تقدیر پر جو ہے وہ ایمان لائے، اور اپنی بری تقدیر سے بچنے کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں بری تقدیر سے جو ہے وہ
محفوظ رکھنا، لیکن اس کے لیے تقدیر کے لیے کسی سے جا کر پوچھنا، اپنے ہاتھ دکھانا اور نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانا، یہ سارا جو ہے وہ غلط اور حرام ہے۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ رجسم، یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے عملوں میں سے ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، پس بچو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو شراب، جوا، بتوں کے نام کی چیز دینا، تیروں سے قسمت آزمائی کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پلید اور حرام قرار دی ہیں، اور ان اشیاء سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جو ہے وہ درست نہیں، حتیٰ کہ اگر شراب جو ہے وہ بطور دوائی بھی استعمال جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ طارق بن سوید جعفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں شراب کو دوا کے لیے تیار کرتا ہوں، یعنی کوئی حکیم ہوگا تو اس نے کہا کہ میں دوائی کے میں جو ہے وہ شراب کو استعمال کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ تو آج ہر دوائی میں جو ہے وہ الکوہل پایا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، شراب میں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو دوائیاں لیں ان کی تھوڑی سرچ کریں، یہاں پہ تو ہر چیز بتا دیتے ہیں اور چیز لکھی ہوتی ہے، تو الکوہل فری دوائیاں جو ہیں وہ لینی چاہیے، کیونکہ حرام میں جو ہے وہ شفا نہیں، خاص طور پر جو کف سیرپ ہوتے ہیں ان میں الکوہل کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس سے نیند آتی ہے اور مریض کو تھوڑا سکون ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی دوائیوں کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں جن میں الکوہل جو ہے وہ ہو۔ فری الکوہل بھی یہاں سے ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے، تو لہٰذا ایسی دوائیاں استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ حرام چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، کیونکہ اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں؟ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچ جاؤ، جیم نون با اس کا روٹ ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہیں وہ حرام کی ہیں، اور ساری ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے جو ہیں وہ حرام کی ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، سوائے اس کے ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ وہ ڈال دے، واقع فعین اس کا روٹ ہوگا، تمہارے درمیان عداوت کو، عین دال واو، واو اس کا روٹ ہے، والبغضاء با غین ضاد، فی الخمر والمیسر جوئے میں اور شراب میں، ویصدکم اور وہ روک دے تم کو، سواد دال، ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وان الصلاۃ اور صلاۃ سے، نماز سے تمہیں جو ہے وہ روک دے، فہل انتم منتہون، کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب حرام کی ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ شیطان کی چیزیں ہیں، شیطان تو تمہارے درمیان عداوت، بغض اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے، کیونکہ شراب پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، میسر سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب انسان شراب پی لیتا ہے تو دماغ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی عبادت اور نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ شیطان لوگوں کو اپنی خود خفیہ تدبیر کے ذریعے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ محفل یا وہ مجلس جس پر کھانا ہو اور شراب بھی رکھی ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ حرام بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میوزک ہے، وہ جو جہاں پر کھانے میں میوزک بج رہا ہو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کو ہم بالکل جو ہے وہ بالکل بہت پولائٹلی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ اور اسی طرح شراب، یہ تمام چیزیں جو ہیں، کیونکہ یہ سارے ذریعے اس لیے منع کیے ہیں کیونکہ یہ انسان کو صراط مستقیم سے دور لے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہماری اتنی خیر خواہی کی ہے کہ ہمیں نقصان سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں انسانوں میں عداوت، کیونکہ جس گھر میں گانا، ناچ وغیرہ زیادہ ہو اس میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے اس گھر میں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کو حرام قرار دیا ہے، جس میں گانے بج رہے ہوں یا رقص ہو رہا ہو یا ڈرامے چل رہے ہوں یا ان میں میوزک چل رہا ہو،
تو اس گھر میں ہمیشہ نفاق پیدا ہوتا ہے اور دلوں میں بھی نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں، نماز کی ادائیگی سے روکتی ہیں، اور جو شراب ہے وہ انسانی حواس کو جو ہے وہ مفقود العقل کر کے خون میں جوش پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے حیوانی جذبات جو ہیں اور احساسات جو ہیں وہ بہت زیادہ ابھر آتے ہیں، اور جس سے باہمی عداوت جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2375، بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت میں سے ایک اونٹنی، اور جبکہ ایک اونٹنی اپنی طرف سے عنایت کی، یعنی دو اونٹنیاں مجھے مل گئیں، ایک تو مال غنیمت میں سے ملی اور ایک اپنی طرف سے بطور تحفہ دی ہوگی، تاکہ میں ان پر ازخر گھاس لا کر فروخت کر سکوں، یعنی وہ گھاس ایسی تھی جس کو جو تھے یہ جولری بنانے والے ہوتے ہیں نا، سونا بنانے والے، وہ اس میں استعمال کرتے تھے۔ تو اس کام میں بنو کینکا کا ایک سونار بھی شامل تھا۔ میں دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کے دروازے پر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے، کیونکہ ابھی تک شراب اور گانے کی حرمت اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، اور ایک گانا گانے والی جو تھی وہ گانا گا رہی تھی، اور وہ اپنے مصرے یہ گا رہی تھی: اے حمزہ تو ان موٹی تازی جوان اونٹنیوں کی طرف اٹھو۔ یہ مصرع سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تلوار لے کر اونٹنیوں پر لپکے اور ان کے کوہان جو تھے وہ کاٹ دیے۔ حضرت علی کے لیے وہ ایک سامان بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کا خرچہ چلانے کے لیے، لیکن انہوں نے شراب پی ہوئی تھی حضرت حمزہ نے، اس وقت شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں چلا، اور شراب میں تھے وہ، بالکل ان کی عقل جو تھی وہ اس وقت کام نہیں کر رہی تھی، اور اس کے کہنے پر اٹھے اور ان کے کوہان جو تھے وہ کاٹ دیے، پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے جو تھے وہ نکال لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر سخت گھبراہٹ کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ جو تھا وہ بیان کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ جلدی سے روانہ ہوئے اور سیدنا حمزہ کے پاس آ کر ناراضگی کا اظہار کیا، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نشہ میں تھے، چنانچہ انہوں نے آنکھ اٹھائی اور کہا: تم لوگ میرے باپ اور دادا کے غلام ہی تو ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، یعنی اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، لہٰذا آپ واپس آ گئے۔ تو صحابہ اکرام کی بھی عقل جو تھی وہ ایسے معاف ہو جاتی تھی جب وہ پیا کرتے تھے، جب حرمت ابھی اس کی اتری نہیں تھی، لیکن جب اس کی حرمت اتر آئی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی اس کو منہ تک جو تھا وہ نہیں لگایا تھا۔ تو صحابہ اکرام بھی ظاہر ہے پیا کرتے تھے شرابیں، ان کو بھی وقتی طور پر بڑا اس میں لطف آتا تھا، لیکن بعد میں جب حرام ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو بالکل دور کر دیا، اور یہ ایسے گناہ ہیں، یعنی عداوت، بغض، شراب، میسر، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں ایک تو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں، کیا تم اس سے رکنے والے ہو؟ اور پھر یہ جنت سے محرومی کا سبب ہیں۔ یعنی شراب نوشی ایک ایسا سنگین جرم ہے جس پر ہمیشگی کرنے اور توبہ کیے بغیر اگر کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت سے محروم ہوگا، جیسے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنت منان ولا آکن ولا مدہن خمر، جنت میں تین آدمی جو ہیں وہ داخل نہیں ہوں گے: احسان کر کے جتلانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5672۔ تو جو جوا ہے یہ بھی بہت زیادہ بری چیز ہے، کیونکہ جو مال و دولت کو ہار جاتا ہے اس کے لیے تو اندھیرا ہو گیا، جس کا دولت ساری چلی گئی، اب جو جیت گیا اس کی دولت کو اس کا وہ جانی دشمن جو ہے وہ بن جاتا ہے، جس سے معاشرے میں جو ہے وہ کئی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ پرامن جو ہے اس میں پیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا پھر انسان کو اللہ نے اس چیز سے بھی روک دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیسہ ہار کر جو انسان کو اذیت ہوتی ہے اور جو پیسہ جیت کر خوشی ہوتی ہے
ان دونوں کیفیت کا اندازہ ہم سب ہی لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بغیر محنت کے کسی کے ہتھے اتنا پیسہ چڑھ جائے کسی کا بغیر محنت کیے، اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ سارے کام جو ہیں وہ شیطان کو خوش کرنے والے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ پھر انسانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، پھر خون خرابہ کرواتا ہے، اور معاشرے میں بدامنی کا جو کہ سبب بنتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا، اطاعت کرو اللہ کی، جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں، چھوڑو ان ساری گندی اور ناپاک چیزوں کے جو شیطان کے حربے ہیں۔ وَاحْذَرُوا، اور بچ جاؤ، کیونکہ دنیا ہے ہی آزمائش، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے آزمائش کے طور پر رکھی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک ہمارے رسول پر تو پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اطاعت باری تعالیٰ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ایک مستقل حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے، اور پھر اللہ کی اطاعت کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا کہنا مان لیا گویا کہ اس نے اللہ کا ہی کہنا مانا، کیونکہ رسول کی اور اللہ کی ایک ہی بات ہے۔ اللہ نے انسان کی زبان ایک بنائی ہے، باقی آرگنز جو ہیں وہ جو اعضاء ہیں ہمارے دو دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، اور یہ لپس دو ہیں، لیکن زبان ایک ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی ایک ہی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے رسول کی اطاعت کر لی، اور جس نے اطاعت رسول کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں؟ فَعْلَمُوا، پس تم جان لو، ہمارے رسول پر تو صرف ظاہرہ پیغام کا پہنچا دینا ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، میرے احکامات آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو قیامت والے دن پھر وہ سزا کے مستحق ٹھہریں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے ذمے تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر گناہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فیما طعموا، وہ جو انہوں نے کھا لیا۔ یعنی شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے بعض صحابہ اکرام کے ذہنوں میں یہ اشکال جو تھا وہ پیدا ہوا کہ شراب اور جوئے کی حرمت سے پہلے ہمارے جو فوت شدگان ہیں، جو شہید بھائی ہوئے ہیں، ان ساتھیوں کا کیا حال ہوگا، کیونکہ جب صحابہ اکرام جو تھے وہ جنگوں کے لیے جاتے تھے تو شراب وغیرہ پی کر نکلتے تھے، کیونکہ اس وقت شراب ان کے لیے حرام نہیں تھی۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہ تو دنیا سے اب چلے گئے، تو ان کے بارے میں پھر یہ آیت اتری تھی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں، وہ لیس علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کر لیے، گناہ کوئی گناہ، فیما طعموا، جو انہوں نے کھایا، اذا متقوا وآمنوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لے آئے، کیونکہ صحابہ کی جو دل تھے وہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ اور جب شراب حرام ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو وہ شراب پلا رہا تھا، تو شراب کی حرمت کی منادی سن کر ابو طلحہ نے کہا جب سب شراب جو ہے وہ بہا دو، میں نے بھی بہادری، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی چلی گئی، یعنی جس نے ایک سپ لی تھی دوسری سپ نہیں لی، فوراً ہی اس کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا۔ یہ تھی ان لوگوں کی فرما برداری۔ اور پھر بعض لوگوں کو یہ آ کہ جن کے پیٹوں میں آگ تھی اور شراب تھی سوری، اور وہ شہید ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری کہ ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، اللہ کو پتہ تھا، کیونکہ اس وقت ابھی شراب مکمل طور پر حرام نہیں ہوئی تھی۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان اور تقوی کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، تقوا آمنوا، ثم اتقوا آمنوا، ثم اتقوا واحسنوا۔ تو یہ بات، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہیں، ایمان اور تقوی کے
مختلف درجات ہیں۔ جب ایک شخص ایمان لے آئے اور اس کا تقوی کم درجے کا ہوتا ہے، پھر اعمال صالح کرے تو ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور تقوی کا معیار اعمال صالحہ کی کمی بیشی پر مبنی ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ کرنے سے ایمان کا تقوی اور اس کا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جبکہ جب وہ کسی گناہ کے کام میں چلا جاتا ہے تو اس کے تقوی کا معیار جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور تقوی ایمان اور تقوی کا بلند ترین درجہ جو ہے وہ احسان کہلاتا ہے۔ تبھی سب سے آخر میں احسان کا لفظ آیا ہے۔ پہلے عامل الصالحات سے اس کا ایمان بڑھے گا، پھر وہ تقوی اختیار کرے گا، پھر وہ ایمان لائے گا، پھر وہ تقوی اختیار کرے گا، اور پھر وہ محسن بن جائے گا۔ تو محسن احسان کرنے والے کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے اس سوال کا کہ احسان کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ احسان تو یہی ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ احسان والی نمازیں جو ہیں وہ نصیب کر دے۔ کبھی ہم خود اپنا جو ہے وہ جائزہ لیں اور خود اپنا خیال کریں۔ کیا ہمیں کبھی ذہن میں یہ آیا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ ہمارے اندر تو دنیا کے خیالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض دفعہ 3 پڑھتے ہیں تو 4 گن لیتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں تو 5 گن لیتے ہیں۔ یعنی ایسی ہماری نماز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی رغبت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے نہ تو ہمیں پھر قرآن یاد ہوتا ہے، نہ پھر ہمیں کوئی ہماری نمازوں میں خلوص آتا ہے، نہ پھر ہمیں کوئی تقویٰ کا لیول نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر تقویٰ کا لیول نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ اللہ جتنے بھی میری بہنیں بیٹھی ہیں اس قرآن کو سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں تقویٰ کا اعلیٰ لیول جو ہے اور ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، تاکہ ہم تیری رضا کو حاصل کر سکیں، تجھے خوش کر سکیں۔ اور تیرے اوپر جو ہے وہ ہم سب کا ایمان ہے، اور تیرے قرآن پر اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا مداوع بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ